میری تقریر کی دوسری کڑی ہے کیسے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیا طریقے اپنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، جس معاشرے اور سماج کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہوں، عقیدہ توحید کو عام کیا جائے، توحید کی اہمیت انہیں بتائی جائے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لا قررت بها عینک فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت کہا، جہاں کنی کا عالم ہے، دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اگر آپ کی موت لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہو جاتی ہے، اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ پروردگارا میرا چچا جب دنیا چھوڑ رہا تھا تو آخری جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ چچا نے کیا کہا کہ میرے بھتیجے لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع، اگر قریش کے آر کا ڈر مجھے نہ ہوتا، اگر میں مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دوں گا تو میرے مرنے کے بعد قریش والے یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین ابو طالب نے اپنا لیا، تو لا قررت بها عینک، میں تمہاری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا۔ آج بھی ہوتے ہیں نا، توحید جانتے ہیں، طریقہ رسول کو جانتے ہیں، لیکن اس لیے شرک کو چھوڑ کر کے دائرے توحید میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، کہ دیکھو باپ دادا مزار پر چادر چڑھاتا رہا، باپ دادا شرک پر ڈٹا رہا، اور یہ اس شخص نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے نیا دین اپنا لیا ہے۔ کہا اگر آر کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیتا۔ لا قررت بها عینک، یہ حدیث کا ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ دل میں عقیدہ توحید بسی ہوئی ہو تو دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لا قررت بها عینک، میں تمہاری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا۔ آدمی توحید کے معاملے میں جس قدر مضبوط ہوتا ہے، جس جو معاشرہ و سماج توحید میں مضبوط ہوتا ہے، وہ سکون اور اطمینان، دنیا میں بھی سکون اور اطمینان پاتا ہے اور آخرت میں بھی سکون اور اطمینان پائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دعوت توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ دقتیں آئی ہیں انبیاء کرام کی زندگی میں بھی، اور جس نے بھی شرک و بدعات کے معاملے میں توحید کو عام کیا وہ پریشان کیے گئے، بے چین اور بے قرار کیے گئے۔ تو اصلاح معاشرہ کیسے؟ اہم پہلو یہ ہے کہ توحید کی حقیقت کو عام کیا جائے، توحید کے پہلو کو عام کیا جائے، توحید کی عظمیت، توحید کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کئی مقامات پر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ بھی توحید کے ڈگر سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا بھی معاملہ خطرناک ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیتوں پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں کو نہ پکارے جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے مانگا، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، آپ کا شمار بھی گناہگاروں میں ہوگا. سورۃ الشورى آیت نمبر 213 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکاریں. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ آپ کا شمار بھی عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا. سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرنے لگے، اگر آپ بھی توحید کی روشنی کو اپنے دل سے نکال کر کے پھینک دیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، مخلوق میں سب سے عظیم مخلوق ہونے کے باوجود آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کا عمل ناکارہ ہو جائے گا، آپ کا عمل خسارے میں شمار ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اصلاح معاشرہ کیسے؟ توحید کی دعوت کو عام کرے. اصلاح معاشرہ کیسے؟ معاشرے و سماج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو عام کرے. کوئی عمل خلاف شرع ہو رہا ہے، آپ انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور آپ اس طریقے کے خلاف ہی عمل کر رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل طریقہ رسول کے مطابق ہو. صحابہ کرام کے اندر جذبہ اطاعت کا معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فزیق الزہو وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ یا انس قم فاحرقها قال فاحرقتها. رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی شراب پلا رہا تھا. شراب پلا رہا تھا. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ان ساتھیوں کو شراب پلا رہا تھا. فجاءہم آتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی آتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ لوگوں ان الخمر قد حرمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لو کہ آج سے شراب کا پینا حرام ہے. آج سے شراب کو کوئی شخص ہونٹ سے نہ لگائے، جامع شراب کو کوئی شخص ہاتھ سے نہ چھوئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکراتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا پینا حرام قرار دے دیا ہے، کہتے ہیں کہ قم یا انس فاحرقها، کہتے ہیں اے انس شراب کو مکہ کی گلیوں میں بہا دے، شراب کے مٹکے پھوڑ دے، شراب کے جو جام ہے شراب کے جام کو ہونٹوں سے دور کر دے. فحرقتها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اور حکم ابی طلحہ آتے ہی میں نے شراب کے مٹکے پھوڑ دیا اور شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہنے دیا. اصلاح معاشرہ کیسے؟ اصلاح معاشرہ میں ایک اہم رول یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اندر اتباع رسول کے جذبے کو عام کیا جائے. بیڑی حرام ہے، کیا کریں صاحب، عادت ہو گئی ہے، نہ پیا تو پخانہ ہی نہیں ہوتا ہے.
खैनी हराम है, गुल हराम है। कितने ऐसे लोग हैं जो रमजान में भी गुल करते हैं, क्यों? हलक के नीचे का मामला है, हलक के ऊपर का मामला है। ये क्या करें, आदत हो गई है। उठाइए तारीख, शराब मक्का के लोगों में बसी हुई थी, हर मामले में वो शराब 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 के वो रसिया थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के इस कदर वो पासदारी करने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इस कदर लिहाज करने वाले थे कि शराब हराम है, शराब अब आज से नहीं पीना, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मुसलमानों, यह है जज्बा-ए-इताअत हमारे अंदर। मुआशरे और समाज के अंदर इस मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि एक मुसलमान का मुआशरा इस्लामी मुआशरा बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम की वजह यह होनी चाहिए कि मैं इसलिए ये अमल कर रहा हूं कि यह अमल मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और मैं इसलिए ये अमल छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से हमें मना किया है। इस्लाह मुआशरा करें, ये तरीका अपनाया जाए। इसी तरह से इस्लाह मुआशरा कैसे, इस्लाह मुआशरा कैसे समाज में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, इस बात का एहसास दिलाया जाए। आदमी का ज़मीर जिंदा रहे कि अगर मैं गुनाह करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मेरा मामला खतरनाक होने वाला है, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होना है और मुझे क़यामत की हौलनाकियों का मुकाबला करना है। क्या मामला होगा, एक हदीस से समझते हैं। वानिल मिक़दाद इब्न अल-अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुदना शम्सु यौमल क़ियामति हत्ता तकूना मिनहुम का मिक़दार मील। क़ाल सुलैम इब्न आमिर फ़वल्लाहि मा अदरी मा यानी बिल मील अम मसाफ़तल अर्द अमिल मील अल्लज़ी तुक़तहलु बिहिल ऐन। क़ाल फ़यकूनु अन्नासु अला क़दरि अमालिहिम फ़िल अर्क़ फ़मिनहुम मन यकूनु इला काबे व मिनहुम मन यकूनु इला रुकबते व मिनहुम मन यकूनु इला हक़वे व मिनहुम मन युल्जिमुहुल अर्क़ इल्जामा। क़ाल व अशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही इला फ़ी रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आपने क्या फरमाया? तुदना शम्सु यौमल क़ियामा हत्ता तकूना मिनहुम का मिक़दार मील। क़यामत के दिन सूरज इतना करीब होगा कि बिल्कुल सूरज एक मील की मसाफत पर होगा। रावी हदीस सुलैम बिन आमिर कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मील से क्या मुराद, इसलिए कि मील के दो माने होते हैं अरबी में। एक तो मील, हमने एक मील का सफर किया, 2 मील का सफर किया। एक मील ओमन 3 किलोमीटर को 1 मील कहते हैं, और 1 मील जिस सुरमादानी के अंदर हम सलाई डालते हैं, उस सलाई के जरिए से जो हम सुरमा लगाते हैं, उस सलाई को भी अरबी में मील कहा जाता है। यानी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए, सलाई मुराद लेते हैं तो हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए। करोड़ों मील दूर सूरज है। हाल यह है कि पंखे के बगैर गुजारा नहीं है, एसी के बगैर गुजारा नहीं है, छांव के बगैर गुजारा नहीं है। दुनिया की गर्मी से बचाव के लिए सामान पैदा करने वाले आखिरत की गर्मी से बचने के लिए हमारे पास क्या सामान मौजूद है, हमने क्या तैयारी कर रखा, हम क्या तैयारी कर रहे हैं। पसीने का क्या हाल होगा, लोग आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा हुआ होगा। इस्लाह मुआशरा कैसे? मुआशरा उस समाज के अंदर क़यामत की हौलनाकी आम की जाए कि लोगों, अगर समाज के अंदर बुराइयां करते रहे तो मरने के बाद मामला खतरनाक होने वाला है।
معاملہ خطرناک ہونے والا کیسے ہونے والا ہے؟ قرآن سے پوچھئے. سورہ انبیاء کی تلاوت شروع سے کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ حج کی تلاوت شروع سے کیجئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. اے دنیاوی زندگی میں گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے ڈر جاؤ, اپنے گناہ سے باز آ جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے مسلم معاشرے کے اندر برائیاں عام کرنے والے, بے حیائیاں عام کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈر جاؤ, اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک زلزلہ ہوگا. قیامت کا زلزلہ سب سے عظیم زلزلہ ہوگا. دنیا کے ایک حصے میں زلزلہ آتا ہے, قیامت سے پہلے وہ زلزلہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے. ماں کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, بیوی کو شوہر کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, شوہر کو بیوی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت ہی اہم زلزلہ اور بہت ہی عظیم زلزلہ ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھلا دیں گی. ماں کی ممتا کی مثال قرآن دیتا ہے. وہ بھی ایک ماں دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اس دودھ پیتے بچے کی خاطر ماں رات بھر جاگنا گوارا کر لے گی, لیکن اس بچے کو تکلیف میں پالے ماں کو یہ گوارا نہیں. دودھ پیتا بچہ صحت مند رہے, اس کے لیے ماں اسی بچے کے اعتبار سے کھانا کھاتی ہے, اسی اعتبار سے سوتی ہے. ماں دور نہیں جا سکتی ہے, میرا بچہ رو رہا ہوگا, دور جائے تو ماں واپس آ کر کے اپنے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں. دودھ پیتے بچے سے ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اس محبت, اس ممتا کی مثال قرآن دیتا ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کی پرواہ نہیں کرے گی. میرا دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کس حال میں ہے, ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرا دودھ پیتا بچہ بیمار ہے, ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرا دودھ پیتا بچہ بھوکا ہے, ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرا دودھ پیتا بچہ کس حال میں ہے, ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. حاملہ عورتیں حمل کو گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگ اس حال میں نظر آئیں گے, ایسا لگے گا کہ یہ لوگ نشہ کیے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے. وما ہم بسکارا, نشہ کیے ہوئے نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا, قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, سب ایک دوسرے سے بے خبر ہوں گے. اصلاح معاشرہ کیسے؟ اصلاح معاشرہ اور سماج کے اندر قیامت کی ہولناکی کو عام کرے کہ قیامت کے دن برائی کرنے والے کا معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے, انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے. اصلاح معاشرہ کیسے؟ معاشرے اور سماج کے اندر ظلم ہو رہا ہو, ظالم کا ہاتھ روکیے اور مظلوم کی مدد کیجیے. اور اگر ظالم ظلم سے رکتا نہیں ہے, انہیں آگاہ کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع
قال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. معاشرے و سماج کے اندر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو بلا وجہ ستاتے ہیں، جو لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے اسلامی سماج کو اسلامی سماج رہنے نہیں دیتے ہیں، یہ حدیث لے کر کے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، مجبور کسے کہتے ہیں؟ وہی جواب دیا صحابہ کرام نے جو ہمارے پاس جواب ہوتا ہے، جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ قلاش ہے، وہ مجبور ہے. کہا نہیں، میں نے دنیاوی مفلسی کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، میرے سوال کا مقصد کہ آخرت کے دن مفلس کون ہوں گے، آخرت کے دن پائی پائی کے لیے کون ترس رہے ہوں گے. دنیا میں کتنے ایسے بینک بیلنس والے ہیں جو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے. دنیا میں کتنے جاہ و منصب والے ہیں جو قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے. کائن المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکاة، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، علی ھذا القیاس وہ حج لے کر کے آئے گا، صدقات و خیرات لے کر کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا. اور یہ جو اعمال ہوں گے خلاف شرع اعمال نہیں ہوں گے، شریعت کے مطابق یہ عبادتیں ہوں گی، شریعت کے مطابق یہ عبادتیں ہوں گی. اور حدیث یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کو قبول بھی کیا ہوگا، خوش ہوگا. قیامت کا دن گا ویاتی قد شتم ھذا، نمازی صاحب ہیں، کتنے ایسے نمازی صاحب ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں لیکن انہیں بھائی سے ان کی بنتی نہیں ہے، بھائی کی زمین کو انہوں نے ہڑپ کر رکھا ہے، بہن کو وراثت میں انہوں نے حصہ نہیں دیا ہے. کتنے ایسے نمازی ہیں جو جن کی زبان غیبت کرنے سے رکتی نہیں ہے، چغلی کرنے سے رکتی نہیں ہے، گالی دینے سے رکتی نہیں ہے، دوسروں کو ستانے سے رکتی نہیں ہے. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں اور جب بھی زبان درازی کی بات آئے دل بھر گالی دینا رہے دل بھر گالی دے سکتی ہے. غیبت چغلی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت موجود ہے، وقت نہیں ہے تو تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے کلام کو جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے تو طریقہ رسول کے مطابق اعمال کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. ویاتی قد شتم ھذا، روزگارہ یہ جو نمازی صاحب ہے، یہ جو زکاتی صاحب ہے، یہ جو حاجی صاحب ہے، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، دنیا کے اندر میں مظلوم تھا، میں بدلہ لینے کے موڈ میں نہیں تھا اور میں بدلہ لینے کی طاقت میرے اندر نہیں تھی. آج انصاف کا دن ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس نے میرا مال دنیا کے اندر ہڑپ کر لیا تھا، میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، میری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، مجھے مارا تھا، میرا قتل کیا تھا. لوگ آتے رہیں گے، سماج میں رہ رہے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ایسا شخص کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، شکایت کرنے والے آئیں گے، شکایت کرنے والوں کی شکایت کے اعتبار سے نمازی صاحب کی نماز کی نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کے حوالے ان کی نیکیاں کر دی جائیں گی. شکایت کرنے والے آئیں گے، زکوٰۃ دینے والوں کی نیکیاں اٹھا کر کے شکایت کرنے والے کے حوالے وہ نیکیاں کر دی جائیں گی. حاجی صاحب ہے، انہوں نے ستایا ہے، مارا ہے، ظلم کیا ہے، سماج کے اندر اپنی اصلاح نہیں کی ہے تو حاجی صاحب کے حج کا ثواب اٹھا کر کے مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا. حدیث کہہ رہی ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور شکایت کرنے والوں کا تانتا بھی لگا رہا ہوگا.
ختم نہیں ہوا ہوگا، آ رہے ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، شکایت کرنے والے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے ساتھ یہ غلط کام کیا تھا، وہ غلط کام کیا تھا، اب شکایت کرنے والے کو گناہ کو اٹھا کر کے نمازی صاحب کے سر پر ڈال دیا جائے گا، حاجی صاحب کے سر پر ڈال دیا جائے گا، زکاتی صاحب کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ چند لمحہ پہلے جن کے پاس جنت میں جانے والی نیکیاں تھیں، اب ان کے اوپر گناہ ہی گناہ ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انسان لڑنا چاہے گا، اللہ سے باتیں کرنا چاہے گا، اس طرح دنیا میں وکیل کو خرید لیتا ہے، رشوت کے ذریعے سے جنگ جیت جاتا ہے، وہاں وہ کرنا چاہے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 کو پڑھیے۔ اليوم نختم علی افواہہم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت کے دن انسان کا ہاتھ اللہ رب العالمین سے باتیں کرے گا۔ جس طرح آدمی دنیا کے اندر بول رہا ہے زبان کے ذریعے سے، ہاتھ بولے گا، کہے گا پروردگارا اس شخص نے میرا استعمال تجھے ناراض کرنے کے لیے کیا تھا، فلاں غلط کام کرنے کے لیے کیا تھا، فلاں حرام کام کرنے کے لیے کیا تھا، فلاں کو ستانے کے لیے کیا تھا، معاشرے و سماج کے اندر عام معاشرے و سماج کے اندر برائیوں کو پھیلانے کے لیے کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کا قدم، انسان کے پاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے کہ پروردگارا میرا استعمال اس شخص نے تجھے ناراض کرنے میں کیا تھا، غلط کاموں کے لیے کیا تھا۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی انسان دنیا کے اندر غلط کیا ہوگا انسان کا قدم بولے گا، انسان کا ہاتھ بولے گا۔ تو اصلاح معاشرت کیسے؟ معاشرے اور سماج کے اندر مظلوم کا ہاتھ پکڑ، مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، ظالم کو بتایا جائے کہ ظلم کا انجام دنیا میں بھی ہونے والا ہے اور آخرت میں تو ظلم کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ اسی طرح سے اصلاح معاشرہ کیسے؟ جہنم کی ہولناکی، جہنم کا حوالہ دیا جائے، آپ غلط کر رہے ہیں ٹھکانہ جہنم ہے، جی جہنم کا حوالہ دیا جائے، جہنم کی ہولناکی سے آگاہ کیا جائے۔ ایک دو صحابہ لڑتے ہوئے آتے ہیں، اس لڑائی کا خاتمہ جہنم کا حوالہ دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی علی نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار رواه ابو داؤد في كتاب الاقضیہ۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راویہ حدیث رہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، کہ لوگوں میں بشر ہوں۔ عقیدے کا ایک مسئلہ رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں ہے، اس کی گواہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے کہ لوگوں میں بشر ہوں۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور آپ لوگ اپنا جھگڑا لے کر کے میرے پاس آتے ہو، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو۔ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، تو جب دو آدمی ہمارے پاس آتے ہو، دونوں آدمیوں کی باتیں سننے کے بعد اگر لگتا ہے کہ فلاں حق ہے اور فلاں ناحق ہے تو دونوں کی گواہی سننے کے بعد میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ آپ حق ہیں اور آپ ناحق ہیں۔ لیکن سنو، فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذ منہ شیئا، دونوں اشخاص کی باتیں سننے کے بعد اگر میں کہہ دوں کہ یہ چیز آپ کی ہے، یہ زمین آپ کی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کی نہیں ہے، فلا یاخذ منہ شیئا،
تو میرا یہ کہنے کے باوجود کہ یہ چیز آپ کی ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ وہ آپ کی نہیں ہے تو وہ نہ لے۔ پتہ چلا کہ کوٹ کچہری میں جو ہم چکر لگاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، لیکن ہم کوٹ کچہری میں ہماری قربت کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، اچھے وکیل کی وجہ سے ہم جنگ جیت جاتے ہیں اور ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ جائیداد ہماری ہو گئی۔ کورٹ میں آپ نے جنگ کو جیت لیا ہے اس کے، اور آپ اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ یہ زمین آپ کی نہیں ہے، تو کورٹ کچہری میں کیس جیت جانے کے باوجود آپ کی وہ زمین نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی وہ زمین نہیں ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ زمین آپ کی ہے اور آپ کی نہیں ہے تو نہ لے۔ اگر وہ لے رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ زمین میری نہیں ہے تو وہ زمین نہیں لے رہا ہے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کیسے؟ جب بھی اس طرح کے جھگڑے ہوں، جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہوں تو اس برائی کے خاتمے کے لیے، اس برائی کو دور کرنے کے لیے جہنم کا حوالہ دیا جائے کہ اگر آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد اس غلط چیز کے حصول کا بدلہ جہنم ہے، دہتی ہوئی آگ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد والی حدیث؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے فَبَكَى الرَّجُلَانِ، جب دونوں صحابہ نے آگ کا حوالہ سنا کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے کسی کا سامان لے لیتا ہے تو وہ سامان نہیں، وہ جہنم کی آگ لے رہا ہے، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، دونوں صحابہ رونے لگے۔ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقِّ لَكَ، چند لمحہ پہلے لڑائی یہ تھی کہ یہ سامان میرا ہے، یہ سامان میرا ہے، جہنم کی بات آنے کے بعد اب دونوں اس سامان کے دعوے دار سے بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، میرا یہ سامان میرے بھائی کو دے دیجئے۔ دوسرا بھائی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرا یہ سامان میرے دوسرے بھائی کو دے دیجئے۔ اصلاح معاشرہ کیسے؟ غلط کام ہو رہا ہو، خلاف شرع کام ہو رہا ہو تو غلط کام ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کو چاہیے کہ جہنم کا حوالہ دے، جہنم کا حوالہ دے کر کے انہیں بتائے کہ اخروی زندگی برباد مت کیجیے، آخرت کی زندگی تباہ مت کیجیے۔ اگر دنیا میں آپ غلط کریں گے، خلاف شرع عمل کریں گے تو آخرت میں نقصان ہونے والا ہے، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلق سے ہمیں حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ منظم طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں گے عورتوں کا جو طبقہ ہے دین سے بالکل دور ہے، جوانوں کا طبقہ ہے دین سے دور ہے، بوڑھوں کا طبقہ ہے دین سے دور ہے۔ ہر طبقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہر طبقے میں اصلاح کی ضرورت ہے، لہذا منظم طریقے سے، چاہے وہ علاقائی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صلاحیت سے نوازا ہے، جس قوت سے نوازا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ منظم طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے۔ برائی دیکھیں تو برائی کو روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں، اور اگر دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو برائی کو برائی جانیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کو برائی سمجھتے ہوئے برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی
زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہوں۔ پروردگارا جب ہم دنیا کو چھوڑ کر کے جائے تو ہماری حالت یہ ہو کہ قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، اور جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔